بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے افسوس کی بات اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے عزیز دوستو کہ یہ ہمارے وطن عزیز میں، ہمارے دیس میں کیا ہو رہا ہے، ساری دنیا سمجھ رہی ہے اور ساری دنیا سمجھ چکی ہے جی۔ یہ جس عوام کو پاگل بنا رہی ہے یہ عدلیہ اور یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ ملے ہوئے آپس میں ملک کی تباہی اور بربادی کا درپے ہیں، اور انشاءاللہ حق کی فتح ہوگی۔ ہم ان سب حلف کو، ان عدالتی فیصلوں کو جوتی کے نوک پر رکھتے ہیں، ان کی جوتی کے نوک پر رکھتے ہیں، ان کے منہ پر جوتی، وہی جوتی کی نوک پر رکھ کر یہ فیصلے ججوں کے منہ پر مارتے ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ آئینی طور پہ آئین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ اگر کوئی میرے جیسا آئین خلاف ورزی نہیں بھی کرتا، ان کو زور سے آئین کی خلاف ورزی پہ عدلیہ کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے کہ یہ جی توہین عدالت کر رہے ہیں۔ اب ہم سب اتفاق رائے سے پوری عوام اکٹھے ہو جائے گی اس عدلیہ کے فیصلوں کے خلاف جو آئین کی سراسر خلاف ورزی کر رہی ہے۔ اور یہ پنجاب کا سیکرٹری کامران، یہ خبیث النفس نسل انسان، اور یہ عدلیہ کا فیصلہ دینے والا خبیث النسل جج جس نے آئین کو توڑا ہے۔ ہم آئین توڑیں یا نہ توڑیں، ہمارے خلاف توہین عدالت، اور اگر یہ بڑے کتے جو بیٹھے ہیں یہ آئین توڑیں تو ان کے خلاف کچھ نہیں ہوتا۔ اب عوام پوچھے گی کہ ان کے خلاف ہوتا کیا ہے۔ اب 20 اور 30 لاکھ جو آدمی آ رہا ہے وہ ان سے پوچھے گا کہ ہوتا کیا ہے اور تم ہوتے کون ہو۔ عدالتوں کو بدنام کرنے والے ایک چوروں کے ہواری ججز، چند ججز، پورے نہیں، چند ججز، چوروں کے ہواری، کتے ٹکڑوں پر پلنے والے ان چوروں کے، ان سے اب پوچھا جائے گا کہ تم ہوتے کون ہو عدالتوں کو دنیا میں بدنام کرنے والے۔ انہوں نے غیر قانونی، غیر آئینی وزیر اعلیٰ کو ہٹایا اور گورنر پر حملہ کیا ہے، اور یہ کوئی آئین، دنیا کا کوئی آئین اجازت نہیں دیتا۔ قرآن کا سب سے بڑا آئین ہے، اسلام کا سب سے بڑا آئین ہے، اور حدیث و قرآن سے آئین بنا ہے۔ ان کے پاس تو آسمانوں سے اترا ہوا آئین آیا ہے کیا؟ یہ ہوتے کون ہیں جھوٹے آئین کو جھوٹی منطق کے ساتھ تشریح کرنے والے ججز؟ ہوتے کون ہیں یہ؟ ہم اس تمہارے جھوٹے آئین کو منطق میں مروڑ تروڑ کے پیش کرنے والے ججز تمہارے منہ پر مارتے ہیں، تھوکتے ہیں تمہارے منہ پر اور تیرے آئین پر۔ اور اب یہ یاد رکھنا کہ یہ آئین توڑنے والے سارے منحرف اور یہ پورے گروپ ملے ہوئے چوروں کے، ان سب کے خلاف اب عوامی عدالت فیصلہ کرے گی۔ اب عوامی عدالت، یہ تم نے جو ججز تم نے جو یہ وکیلوں کی طرح درخواستیں سن رہے ہو کہ ایک وکیل کے پاس جا کے، جیسے وکیلوں کا ٹھیہا بنا دیا ہے عدالت کو، ایک وکیل کا ٹھیہا، ایک وکیل کی جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے باہر، اس میں نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں جہاں سے، وہاں وکیلوں کے کھوکھے پر بیٹھے ہوئے عدالتیں بنا دی ہیں تم نے کہ جو جائے اسی وقت درخواست قبول اور سماعت کے لیے جاری، اور اسی وقت جناب درخواست کا فیصلہ بھی آ گیا، اور جو حق اور سچ پہ ہیں ان کے فیصلے لٹکا دو۔ لعنت بھیجتے ہیں تمہاری اس آئین پر، لعنت بھیجتے ہیں تمہارے ان ججوں کے منطق کے فیصلوں پر۔ یہ آئین قرآن اور سنت کا حق کا سچا آئین جو ہے ہم اس کو مانتے ہیں۔ تمہارے آئین کو جو تم منطق اور جھوٹ سے بنائے ہوئے آئین کی تشریح کرتے ہو، لعنت بھیجتے ہیں تمہارے اوپر، اور ہم کوئی آئین تمہارا نہیں مانیں گے۔ اب انشاءاللہ عوامی عدالت آئین کا فیصلہ کرے گی، عوامی عدالت آئین بنائے گی، عوامی عدالت ہی تمہارے منہ پر مکالہ کرے گی انشاءاللہ۔ اور یہ سچ ہے اور حق ہے، سچ حق کی آواز ہر جگہ گونجے گی، جیسے مدینہ مکہ میں گونجی ہے اور گونجتی رہے گی۔ میں تمام میڈیا کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ سچ حق کی آواز اٹھو،
اور گونجے ہر در و دیوار اور گلی میں. کیوں کہ ناحق طریقے سے عدالتوں نے بھی، بڑے بڑے افیسرز نے بھی، بڑے بڑے اداروں نے مل کر یہ امپورٹڈ حکومت لائی ہے اور امپورٹڈ لوگوں کو لایا ہے. یہ سب ملک کے لیے غداری اور ملک کی مداخلت اور سازش ہے. اس کو کوئی عوام 22 کروڑ عوام نہیں مانتی. اور انشاءاللہ اس حق اور سچ کی آواز ہر گلی کوچے میں پاکستان گونجے گی، جیسے دنیا بھر میں گونج رہی ہے، حتیٰ کہ نبوی مسجد میں بھی گونج رہی ہے. شرم کرو امپورٹڈ حکومت، شرم کرو. تمہیں غیرت ہے ہی نہیں. تمہیں غیرت ہوتی تو تم یہ مدینہ میں مسجد کے باہر ہونے والا واقعہ، یہ مسجد، یہ جھوٹ مت بولو. یہ جوتیاں پہن کے جہاں چل پھر رہے ہو وہاں ہوا ہے تمہارے ساتھ یہ عشر چوری کا، کیونکہ تم چور ہو. ظاہر بات ہے چور کو چوری کہیں گے. آج بھی یہ جو کہہ رہے ہیں نا، میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی کہتا ہوں سر عام بات کرو نا. یہ کیا کہہ رہے ہو کہ مدینہ مسجد میں غلط ہوا؟ کون کہتا ہے غلط ہوا؟ امام آئمہ مسجدوں میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ خطبہ دے رہے ہیں ممبر رسول پر حق اور سچ کا بڑی آواز سے. ساتھ میں اللہ کے رسول کا مقبرہ ہے، مقدس ہے، وہاں پر ساتھ میں ممبر ہے. دیکھا ہے، ہم گئے ہیں، دیکھے ہیں اور دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ وہاں ممبر محراب اور اللہ کے رسول کا ممبر اور محراب ہے. وہاں پر آج تک 15ویں صدی سے لے کر آج تک خطبہ ہو رہا ہے. جہاں حق اور سچ کی آواز بلند ہو رہی ہے وہاں کوئی نہیں منع کرتا. کون کہتا ہے کہ حق اور سچ کی آواز مدینہ میں جو ہے نا، مدینہ کی بے حرمتی ہے؟ لعنت بھیجتا ہوں تمہارے منہ پر، تمہاری بے حرمتی ہوئی ہے. مدینہ منورہ مقدس جگہ کی بے حرمتی ایسے کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا. وہاں کوئی بے حرمتی نہیں ہوئی. وہاں تو اللہ کے رسول نے خود فرمایا ہے کہ یہ حق اور سچ کی پاک اور مقدس جگہ ہے، یہاں پر حق اور سچ بیان ہو سکتا ہے. تو تم چور ہو، تمہارے خلاف حق کی آواز اٹھی ہے، اس میں کیا شک ہے؟ اور وہ بھی اٹھی ہے کوئی محراب کے ساتھ اٹھی ہے، وہ تو تمہارے باہر صحن کے باہر اٹھی ہے جہاں جوتیاں پہن کے مخلوق آ رہی ہے جا رہی ہے. وہاں دیکھو تو صحیح. میں حیران ہوں اس میڈیا پہ ذرا باتیں بھول کیوں جاتے ہیں. میں سمیع ابراہیم صاحب سے کہتا ہوں کھل کے بات کرو. میں عمران ریاض صاحب سے کہتا ہوں کھل کے بات کرو. ذرا اسٹڈی کر کے لکھ کے رکھو اپنے سامنے اور بات کرو ان کے سامنے کہ بھائی یہ مسجد کے باہر فیصلہ جو ہوا ہے، چور 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 چور، یہ چور یہ مسجد کے باہر تھے اور یہ ہیں اور رہیں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چور ہیں اور چوری کی ان کی صدا بلند ہوتی رہے گی. غیرت ہوتی تو آج یہ استعفا دیتے. ان کو غیرت ہوتی تو یہ آج اسمبلیوں سے سارے استعفا دیتے جیسے مدینہ کی مسجد سے فیصلہ ہوا. یہ فیصلہ ہوا ہے، وہاں کوئی آواز اللہ کے رسول اور اللہ کے حکم کے بغیر نہیں اٹھتی. اگر یہ آواز اٹھی ہے تو سمجھ جاؤ تمہارے خلاف جو آواز اٹھی ہے یہ تمہارے خلاف فیصلہ آیا ہے اور تم استعفا دے دو اور چھوڑ دو اس اسمبلی کو. اور حق اور سچ کی آواز بلند کرنے کے لیے تم نے تماشا مچا رکھا ہے دنیا میں. ہمارے ملک کو ہمارے عظیم دھرتی کو تم نے تماشا بنا دیا ہے. زور سے جناب وزارتیں چھینی جا رہی ہیں، زور سے وزارتوں پر لوگوں کو لگایا جا رہا ہے. کچھ شرم کرو. تمہارے باپ کی عدالتیں نہیں ہیں ججز. اب یہ سمجھ آ گئی کہ یہ بالکل امپورٹڈ حکومت کے حق میں بیرونی فیصلہ تھا، سازش تھی اور یہ فیصلہ نامنظور ہے 22 کروڑ عوام کو. اور یہ ججوں نے اور اس تمام اسٹیبلشمنٹ نے مل کے کیا ہے. اور یہ عمران خان کے خلاف، حق اور سچ کے خلاف، چلتی پھرتی حکومت کے خلاف، بڑی پارٹی جو اکثریت کے ساتھ ہے اس کے خلاف جان بوجھ کے یہ فیصلہ کیا گیا ہے. ہم اس فیصلے کو ہرگز نہیں مانتے اور نہ مانیں گے. انشاءاللہ ہمارا رد عمل، ہماری عوام کا رد عمل ان ججوں کے خلاف آنے والا ہے، ان سازش کے خلاف آنے والا ہے. اور یہ ہمارے اب دشمن اور ملک کے دشمن ہو چکے ہیں. ہم ان ججز کو نہیں مانتے. یہ ملکی غدار اور دشمن ہیں، ملک کو برباد کر کے انہوں نے رکھ دیا ہے. لہٰذا ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے فیصلوں پر اور امپورٹڈ حکومت نامنظور.